بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا: کامیابی، رزق، دولت، عزت، شہرت، ہر حاجت ضرورت پوری ہو جائے گی۔ نور اسلام ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میری دعا آپ سب کے لیے یہ ہے کہ میرا اللہ آپ سب کو ہر ظالم کے ظلم، شریر کے شر، حاسد کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ میرا اللہ آپ کو ہر جگہ، ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا اور اس کو پڑھنے کا خاص طریقہ شیئر کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھتا ہے پورے یقین کے ساتھ، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر پورا توکل، بھروسہ کرتے ہوئے اگر یہ دعا پڑھتا ہے تو انشاءاللہ و تعالی اس کو خالق کائنات بہت کچھ عطا فرمائیں گے۔ ہر کام میں، ہر میدان میں، ہر جگہ، ہر امتحان میں اس کو کامیابی نصیب ہوگی۔ رزق، دولت کی تو کوئی انتہا ہی نہیں رہے گی، کوئی حد ہی نہیں رہے گی۔ خالق کائنات کے خزانوں سے بے شمار رزق اور دولت عطا ہوگا انشاءاللہ و تعالی۔ یہ شخص جو اس دعا کو پڑھنے والا ہوگا، یہ جہاں پر بھی جائے گا خالق کائنات اس کو عزت عطا فرمائیں گے۔ ہر کوئی اس کی عزت کرے گا، اس کا احترام کرے گا، اور نیک نامی کی شہرت بھی اس شخص کو حاصل ہوگی۔ ہر حاجت، ہر ضرورت خالق کائنات کی مدد سے، اللہ رب العزت کے حکم سے پوری ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، بس آپ نے یقین کامل کے ساتھ اور نماز کی پابندی کے ساتھ ہمارا بتایا ہوا وظیفہ کرنا ہے۔ جس ترتیب کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں، آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے بڑے ہی برگزیدہ نبی پیغمبر ہیں، جو حضرت داود علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور خالق کائنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی، نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی اور نہ آپ کے بعد کسی کو دی گئی۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے زمین کی تمام تر مخلوقات کو مسخر کر دیا گیا، ہواؤں کو بھی مسخر کر دیا گیا۔ آپ کا تخت ہوا کے دوش کے اوپر سینکڑوں، ہزاروں میلوں کا سفر چند لمحوں میں، چند منٹوں میں کر لیا کرتا تھا، اور خالق کائنات نے تمام مخلوقات، جنات، چرند، پرند، درند، یہ سب کے سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر فرما دیے تھے، اور سارے مخلوقات حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابع تھیں۔ تو رب کائنات نے جو عظیم بادشاہت اور سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، یہ آپ سے پہلے بھی کسی کو نہیں دی گئی۔ اس کے پیچھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اور وہ دعا ایسی ہے کہ آج بھی اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھنے لگ جائے گا تو خالق کائنات اس کو بہت ساری شانیں عطا فرمائیں گے، بہت سارا مرتبہ عطا فرمائیں گے، اور رب کائنات کے خزانوں سے اس شخص کو اتنا ملے گا، اتنا ملے گا، اتنا ملے گا کہ وہ خود حیران رہ جائے گا۔ صرف خود ہی نہیں، سارے لوگ ہی دیکھتے رہ جائیں گے کہ یہ جو کہ کنگلا ہوا کرتا تھا، اب کہاں سے اس کے پاس اتنا مال و دولت، عزت، شہرت، کامیابیاں، یہ کہاں سے آ گئی ہیں۔ اس کے پیچھے یہی دعا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، آپ نے اس کو پڑھنے کا معمول بنانا ہے۔ ناظرین اکرام، اس دعا کے شروع کے اندر جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کے شروع کے اندر جو پہلی چیز آئی ہے وہ ہے رب اغفر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے۔ ناظرین اکرام، اس کے اندر ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ انبیاء جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے معصوم عن الخطا ہیں، کیونکہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو معصوم عن الخطا ہو۔ لیکن اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میرے رب، مجھے بخش دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا و مولا، ہمارے حبیب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استغفار کرنے کا حکم فرمایا، اور دو روایات ہیں، ایک میں فرمایا کہ میں بھی دن میں 70 مرتبہ، اور دوسری میں ہے کہ میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آقا کریم کی ذات ہو یا سلیمان علیہ السلام، ان کو استغفار کی ضرورت نہیں ہے، یعنی نعوذ باللہ ہماری طرح گناہ میں نبی کبھی بھی شامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت انبیاء اکرام کی حفاظت فرماتے ہیں اور گناہ ان کے قریب بھی نہیں آ سکتا، لیکن اس سب کے باوجود بھی انبیاء اکرام اللہ رب العزت کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ تو میرے اور آپ جیسے گناہ گار ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حضور استغفار کرتے رہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ آپ نے صبح و شام کوشش کریں کہ 2 اوقات میں لازمی طور کے اوپر 70 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ اپنی حاجت، اپنی ضرورت کو اپنے ذہن میں رکھیے، اور وہ آیت مبارکہ سورۃ الصاد کی آیت نمبر 35 ہے۔ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ سلیمان علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہے ہی بڑا دینے والا۔ ناظرین اکرام، خالق کائنات نے یہ دعا حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو قبول فرمائی، تو اللہ نے واقعتاً ان کو اتنا عطا فرمایا کہ ویسا کسی کو بھی نہیں دیا گیا۔ ایسی سلطنت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی کہ وہ سلطنت کسی اور کو نہیں ملی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو خالق کائنات نے عطا فرمائی۔ تو آپ بھی اگر یقین کامل کے ساتھ اپنی ضروریات، اپنی حاجات، اپنے نیک مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت مبارکہ کو روزانہ 70 مرتبہ 2 وقت پڑھ لیتے ہیں، کم از کم تو 2 مرتبہ، یعنی کہ 2 اوقات میں 2 وقتوں میں ضرور پڑھیے۔ صبح بھی 70 مرتبہ اور شام کو بھی 70 مرتبہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو خالق کائنات آپ کو بھی بے مثال زندگی عطا فرمائیں گے۔ آپ کی ضروریات، حاجات جو جائز ہیں وہ ساری کی ساری پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن جو بات میں نے یہاں پر کی ہے وہ یہ کہ وظائف میں کامیابی کے لیے ایک تو یقین کامل کا ہونا ضروری ہے، اور دوسرا نماز کی پابندی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے وظائف کیجئے لیکن ساتھ میں نماز کی پابندی بھی کیجئے۔ نماز چھوڑ کر اگر آپ وظائف میں کامیابی ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو پھر آپ غلط ہیں۔ نماز چھوڑ کر وظائف کے اندر کامیابی نہیں ملتی۔ کامیابی تب ملتی ہے جب ہم اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں، ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، تو پھر کامیابی مل جاتی ہے۔ تو خواتین بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، اپنی حاجت، اپنی ضرورت کو ذہن میں رکھتے ہوئے روزانہ 2 مرتبہ پڑھ لیجئے، یا پھر 1 مرتبہ تو ضرور صبح یا پھر شام کو کسی بھی وقت آپ پوری توجہ کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے تسلی کے ساتھ آپ اس کو پڑھیے، اللہ رب العزت سے مانگیے، انشاءاللہ تعالی خالق کائنات اس دعا کی برکت سے ضرور عطا فرمائیں گے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ ناصر۔